بلوچی حکومت کی تاریخ ان برسکوئی یا بروہی بلوچ طائفہ سے شروع ہوتی ہے جو رند بلوچوں سے بہت پہلے کلات کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہو چکا تھا، اور اس زمانے میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کلات پر سیوا نامی ایک ہندو دراوڑ خاندان کی حکومت تھی۔ 15ویں صدی کے وسط میں تقریباً جب ہندوستان پر منگولوں کا سیلاب آنا شروع ہوا تب سیوا خاندان بھی ان کی ہولناکیوں سے بچ نہ سکا۔ فاتح اور نیم ویشی منگولوں کے ہاتھوں اس خاندان کو بری طرح شکست ملی اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ کلات پر منگولوں کی جابرانہ حکومت قائم ہو گئی۔ منگولوں نے جیسا کہ ان کا دستور تھا سیوائی دراوڑوں کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور نوجوانوں کو چن چن کر ہلاک کیا۔ میرو جو میر کمبر کی نسل سے تھا اور جس کی اولاد بادشاہ میروانی مشہور ہوئی، اس زمانے میں بروہی طائفہ کے بلوچوں کا سردار تھا۔ میر موقع شناس اور بہادر تھا۔ اس نے اس انقلاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہوا کا رخ دیکھ کر میروں نے اپنے بہادر قبائل کے ساتھ منگولوں کا ساتھ دیا، ان کے لیے لڑائیاں لڑیں، حتیٰ کہ منگولوں کی انتہائی خوشنودی اور اطاعت حاصل کر کے میروں نے چھپر، زیارت اور دشتگور سے دراوڑوں کو ماراب، سیاکم، گدر اور سوراب سے جدگالوں کو نکال باہر کیا اور ان کی ارضیات پر خود قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ اس انقلاب سے میر کے قدم اس علاقے میں مضبوط جم گئے اور اس کی قبائلی طاقت بہت بڑھ گئی۔ چند سال بعد جب منگولوں کا سیلاب رک گیا اور ہندوستان سے ان کے دن ختم ہو گئے تب کلات میں بھی ان کی حکومت کمزور ہو گئی۔ قندھار کے اورگن خاندان نے کلات پر فوج کشی کی، منگولوں کو شکست ہوئی اور زونون بیگ ارغن کلات پر قابض ہو گیا۔ اس وقت سردار میرو فوت ہو چکا تھا اور اس کا لڑکا میر عمر بلوچوں کا سردار تھا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا۔ میروں کے لڑکے میر عمر سے بلوچی حکومت کی تاریخ شروع ہوئی اور آج ہم آپ کو بلوچوں کی تاریخ میں یہی کہانی بتائیں گے۔ میر عمر 1511 عیسوی میں میروں کے بعد بلوچوں کا سردار منتخب ہوا۔ میر عمر باپ کی طرح بہادر اور ہوشیار تھا۔ جدگالوں کے ساتھ کئی فاتحاب لڑائیاں لڑ چکا تھا۔ اس قبیلے میں ہر دل عزیزی حاصل کر چکا تھا۔ اس زمانے میں زونون بیگ ارغن، شاہ بیگ ارغن حاکم قندھار کی طرف سے کلات کا گورنر تھا۔ میر عمر سوراب میں رہا کرتا تھا لیکن اسے اپنی طاقت بڑھا کر کلات پر حکومت کرنے کا ہر وقت خیال تھا۔ 1530 عیسوی میں جب ارغن خاندان کو کامران مغل کے ہاتھوں قندھار میں شکست ہوئی تو اس سے کلات میں زونون بیگ کی طاقت بھی کمزور پڑ گئی۔ زونون بیگ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر میر عمر نے جو عرصے سے اسی وقت کے انتظار میں تھا اپنے جفاکش اور بہادر قبیلے کے ساتھ کلات پر قبضہ کر لیا۔ زونون بیگ نے جان توڑ سے مقابلہ کیا لیکن جنگ آزمودہ اور جفاکش بلوچوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا اور وہ شکست کھا کر افغانستان کی طرف فرار ہو گیا اور میر عمر کو فتح ہوئی اور کلات پر قابض ہو کر اس نے کلات میں بلوچی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اسی زمانے میں سردار شیخ خان رند اور اس کا لڑکا میر شاکر اور میر گوہرام لاشاری اپنے اپنے قبائل کے ساتھ مکران سے نکل کر جالاوان کے پہاڑوں اور وادیوں میں مال مویشی چراتے اور آرام سے زندگی گزارتے تھے۔ سردار شیخ خان رند اور میر گوہرام لاشاری کو جب میر عمر کے کلات پر قابض ہونے کی اطلاع ملی تو قبائلی رقابت کی آگ سے برفروختہ ہو کر میر عمر کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔
چونکہ میر شیخ رند اور میر گوہرام لاشاری اپنے آپ کو تمام بلوچ قبائل کا سردار خیال کرتے تھے، اس لیے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور غیر معروف بلوچ قبیلہ کا آدمی ان پر حکومت کرے۔ ان کی موجودگی میں کسی اور بلوچ کا حاکم ہونا ان کی غیرت پر کلنک کا ٹیکا اور رند اور لاشار کی سراسر توہین خیال کی جاتی تھی۔ چنانچہ میر شیخ اور میر گوہرام نے اپنے اپنے منتشر قبائل کو پہاڑوں اور میدانوں سے میر عمر کے خلاف جمع کر کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قلات پر حملہ کر دیا۔ میر عمر میواڑی مقابلے کو نکلا۔ بلوچ جو باہمی رکاوٹ اور خانہ جنگوں کے باعث بدنام مشہور ہیں، قلات کے سامنے آپس میں گھس گئے، یعنی لڑنے لگے اور اس میدان میں خوب لڑے۔ آخرکار میر عمر لڑائی میں مارا گیا اور اس کے قبیلے کو شکست ہوئی۔ میر شیخ رند اور گوہرام لاشاری نے بڑھ کر قلات پر قبضہ کیا۔ میر عمر کا قبیلہ منتشر ہو گیا۔ میر عمر کی بیوی مہناز اپنے ایک لوتے بیٹے بجار کو، جو اس وقت بچہ ہی تھا، ساتھ لے کر مستونگ کی طرف فرار ہو گئی۔ مستونگ کے خواجہ خیلوں نے مہناز اور بجار کو پناہ دے کر اپنے پاس رکھا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ میر شاکر اور میر گوہرام کو محض بلوچی رکاوٹ اور ذاتی تعصب نے میر عمر کے خلاف لڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب میر عمر کی شکست کے بعد اگرچہ وہ قلات پر قابض ہو چکے تھے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر وہ قلات میں بیٹھ کر حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ میر شاکر اور میر گوہرام کو حکومت کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ اپنے آزاد قبائل کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں میں پھرنا اور ان کو ایک جگہ بیٹھ کر حکومت کرنے سے زیادہ پسند تھا۔ وہ پیدائشی خانہ بدوش تھے۔ کسی جگہ جم کر بیٹھنا اور حکومت کرنا ان کی آزاد طبیعت پر بوجھ معلوم ہوتا تھا۔ صحرا اور کوہستان کی آزاد فضا کو وہ شہر کی پابند زندگی سے ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے قلات پر اگرچہ 2 سال تک برائے نام قبضہ رہے، مگر انہوں نے یہاں پر حکومت نہیں کی۔ سردیوں میں کچی ان کی آرام گاہیں ہوتی تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میر شاکر اور میر گوہرام میں بھی باہمی رکاوٹ تھی، وہ بھی ایک دوسرے کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پس بلوچی سیاست کے مطابق نہ تو میر شاکر میر گوہرام کو حاکم مان سکتا تھا اور نہ میر گوہرام میر شاکر کی حکومت تسلیم کر سکتا تھا۔ دونوں کے قبائل بھی قوی اور چھوٹ کے تھے، اس لیے کسی کو دوسرے سے آگے بڑھ کر قلات کی حکومت پر قبضہ جمانے اور حاکم بن بیٹھنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ تیسری اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے قبائل یعنی رند اور لاشار مال مویشی پالنے، مکران جیسے گرم علاقے کے باشندے تھے۔ ان کو مال کی چرائی کے لیے قلات سے زیادہ کچی کے گرم اور زرخیز میدانوں کی ضرورت تھی۔ قلات کی سردی اور برف باری ان کے اور ان کے مال مویشیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ انہوں نے ایسی سردی اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچی میں ان دنوں جامنندہ کی حکومت تھی، جہاں جاموٹ ان کو آسانی سے جانے نہیں دیتے تھے، مگر جو کہ ان بلوچوں کو بھی قلات کی سردی سے نجات حاصل کرنے اور مال مویشی چرانے کے لیے سردیوں میں کسی گرم علاقے کی ضرورت تھی، اور کچی ایک وسیع اور سرسبز شاداب علاقہ تھا جہاں میر شاکر اور میر گوہرام کے قبائل علیحدہ علیحدہ رہ کر بآسانی گزارا کر سکتے تھے۔ اور اب ان دونوں کی نظر کچی پر پڑ گئی۔ میر شاکر خان رند اور میر گوہرام کے بلوچوں نے کچی کو جامنندہ سے بزور شمشیر فتح کرنے کا عزم کر لیا اور یہ طے پایا کہ میر شاکر اور اس کا باپ شیخ اپنے رند قبیلے کے ساتھ براستہ بولان اور میر گوہرام اور اس کا لڑکا رامن خان اپنے قبیلے لاشار کے ساتھ براستہ مول کچی پر 2 طرفہ حملہ کر دیں اور فتح کرتے ہوئے کچی میں جہاں دونوں قبائل پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، رند لاشار کی درمیانی حد مستفار ہو اور ہر قبیلہ اپنے مفتوحہ علاقوں پر قابض رہے۔ گرمیوں کا موسم قلات میں گزار کر موسم خزاں میں میر شاکر اور میر گوہرام نے کچی پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔
دیکھ کر میر چاکر اور میر شہک نے اپنے قبیلے کے ساتھ براستہ بولان اور میر گہرام اور رامن خان نے اپنے قبیلے لاشار کے ساتھ براستہ مولا کچی پر دو طرفہ حملہ کر دیا۔ رند لاشار کئی سالوں تک میر شاکر اور میر گہرام کی سرگردگی میں جامنندہ کے ساتھ کچی کے میدانوں میں لڑتے رہے۔ آخر کار جامنندہ کو مکمل شکست دے کر قبیلہ رند نے نارمک، بارڑی، کرتا، دھاڑ، سبی، بھاگ، سنی، شوران اور کچی کے شمالی حصوں کو فتح کیا اور لاشاری قبیلہ نے کچی کے تمام جنوبی حصے پر قبضہ جمایا اور ہر دو قبائل اپنے مفتوحہ علاقوں میں رہنے سہنے لگے۔ میر چاکر کا باپ میر شہک سبی میں فوت ہوا اور اسے علا دین افغان کے گنبد میں دفن کر دیا گیا۔ میر چاکر اور میر گہرام نے کچی پا کر پھر کلات کا رخ نہ کیا اور کلات پر میر مندو رند بدستور حکومت کرتا رہا، جس کا طائفہ بنام مندوانی اب بھی کلات میں موجود ہے۔ میر بجار میر عمر کا لڑکا تھا۔ جس وقت میر عمر مارواڑی، میر چاکر خان رند اور میر گہرام لاشاری کے خلاف لڑتے ہوئے کلات کی لڑائی میں مارا گیا، میر بجار بچہ ہی تھا۔ اس کی والدہ اسے لے کر مستونگ بھاگ گئی اور مستونگ کے خواجہ خیلوں نے ان کو پناہ دے کر اپنے پاس رکھا۔ جب میر بجار نے جوان ہو کر ہوش سنبھالا تو اس کے دل میں دشمنوں سے انتقام لینے کی آگ بھڑکنے لگی۔ کیسے میر عمر کا منتشر قبیلہ اس کے بیٹے بجار کی قیادت میں دوبارہ اکٹھا ہو گیا اور کلات میر بجار کے ہاتھوں کیسے آیا اور مشہور بروہی جدگال جنگوں کی شروعات کیسے ہوئی اور ان کا نتیجہ کیا نکلا، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف بلوچ کی تیسری قسط میں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ اس سیریز کو پسند کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔